والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي يا سيدي يا سيدي يا محمد الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا کروڑ ہے احسان کہ رب ذوالجلال نے سانو صبح اٹھنے کی توفیق آمین اللہ تبارک و تعالیٰ دا کروڑ ہے احسان کہ رب ذوالجلال نے سانو اپنی بارگاہ دے وچ سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے دعا ہے خالق کائنات نہ جھکے سراں نو اپنی پاک بارگاہ دے وچ قبول منظور فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ خشوع و خضوع دے نال اپنی عبادت دی توفیق عطا فرمائے آمین میرے عزیز محترم جڑی آیا مقدسہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے اس دا پچھلی آیتاں دے نال چند طریقے دے نال تعلق ہے کہ پچھلی آیتاں دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا سی کہ آپ دے کولوں جنتی لباس نورانی لباس آپ دے کولوں اتار لیا گیا اور اس آیا مقدسہ دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین تو بھیجن تو بعد جڑا لباس رب ذوالجلال نے عطا فرمایا اس کا ذکر ہے اس دے شان نزول دے وچ تفسیر روح المعانی تفسیر روح البیان والے نے شان نزول دا کچھ اس طریقے دے نال لکھیا ہے کہ کعبۃ اللہ دے طواف واسطے مرد و عورت دونوں ننگے طواف کردے ہوندے سن اپنے جسم تو لباس اتار کے ننگے طواف کعبہ کردے ہوندے سن اگر انہاں دے کولوں کوئی پوچھدا کہ تسی ننگے طواف کیوں کردے ہو وہ جواب دندے کہ لباس پہن کے اسی دوسرے کام کردے ہیں لہٰذا زیادہ بہتر یہ ہے کہ اسی جڑا لباس پہن کے اسی دوسرے کام کردے ہیں اس لباس نو اتار کے اسی طواف کریے انہاں دی تردید دے واسطے انہاں دے اس قول نو رد کرن واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیا مقدسہ دا نزول فرمایا آؤ ذرا غور کر دیاں اس آیا مقدسہ دے وچ رب ذوالجلال نے کیسے موتی پروئے نے خالق کائنات نے فرمایا یا بنی آدم یہ اولاد آدم دے نال بغیر کسی واسطے دے اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کر رہے اور اولاد آدم دے وچ قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہون گے مرد و عورت پیدا ہون گے سب دے سب شامل نے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس دے وچوں فرشتے بھی علیحدہ نے اور انبیاء علیہ السلام بھی علیحدہ نے اس قول تو اس حکم تو فرشتے چونکہ فرشتیاں دے واسطے لباس دی قید نہیں ہے جنہ دے لباس دا ذکر اس آیا مقدسہ دے وچ نہیں ہے اسی طریقے دے نال جڑے بھی احکامات ہون وہ لوگاں دے واسطے ہوندے نے انبیاء علیہ السلام دی ذات اقدسہ انہاں دے واسطے خطاب اور ہوندے نے مثال عرض کر دیاں یا ایھا النبی خالق کائنات اگر اپنے نبیاں دے نال خطاب کرنا چاہے اس دے واسطے خطاب دے الفاظ ہور ہوندے نے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا الرسول یہ خطاب ہوندے نے انبیاء علیہ السلام دے واسطے یہ خطاب بنی ابن تو بنے جس دا لفظی معنی ہے بیٹا اور ایدی مؤنث ہے بنتن جدا معنی ہوندا ہے بیٹی لیکن زیادہ تو قرآن پاک دے وچ بھی جتھے بھی بنی دا لفظ آیا ہے
اس دے واسطے اولاد دا معنی اولاد کیتا گیا ہے جس دے وچ بیٹا اور بیٹی دونوں شامل ہیں، اور یہ خطاب اولاد آدم چاہے وہ بیٹا ہوئے چاہے وہ بیٹی ہوئے سب دے نال خطاب ہے۔ اگے ارشاد فرمایا قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، تحقیق میرے عزیز محترم اس لفظ دے وچ خدا دی قسم بہت ہی وسعت ہے۔ ایک چیز ہے او دی تحقیق، کسی گل دی تحقیق اگر کوئی معزز بندہ کر دے تو پھر شک دی گنجائش نہیں رہتی۔ ایک انسان تے سانو یقین ہے کہ انسان اپنے کسی بھی گل دے وچ جھوٹ دا سہارا نہیں لیندا، وہ کہہ دے کہ یار میں تحقیق کر چکا، اس دی تحقیق میں کیتی، تو ساڈا دل ساڈا ذہن مطمئن ہو جاتا ہے کہ یار فلاں چیز دی تحقیق یہ منہ نکل گیا، بس ہون شک دی گنجائش ہی نہیں۔ اس جملے دی تحقیق کرن والا کون ہے؟ خالق کائنات، تیرا تا میرا رب ہے جدے صرف ارادے دے نال یہ کائنات قائم ہے۔ اس رب ذوالجلال دی تحقیق ہے۔ میرا رب فرما رہا ہے قد دا لفظی معنی ہوتا ہے تحقیق، یہ میری گل، یہ جڑی گل ہے یہ میری تحقیق کیتی ہوئی ہے، میرا خالق کائنات فرما رہے ہیں۔ اگے جملہ وہ ترجمہ سنو، انزلنا اسی نازل کیتا علیکم تواڈے اتے، اے بنی آدم، اے اولاد آدم تواڈی طرف اسی نازل کیتا، تحقیق شک دی گنجائش نہیں ہے۔ جڑا شک کرے بھی اپنے وہم و گمان دے وچ بھی اپنے ذہن دے وچ بھی کسی قسم دی کوئی خلش لیاوے وہ دائرہ اسلام تو خارج ہے، وہ دا ایمان دے نال دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا انزلنا اسی نازل کیتا علیکم تواڈی طرف لباسا، لباس یاد رکھو میرے عزیز محترم، حضرت آدم علیہ السلام و حضرت اما حوا نو دو طرح دا علماء اکرام فرماتے ہیں لباس عطا کیتا گیا سی، ایک ظاہری لباس اور ایک دل دا لباس، اور یہی دو لباس اولاد آدم نو عطا کیتے گئے جس دا ذکر ہے اس آیہ مقدسہ دے وچ۔ ہر انسان نو دو طرح دے لباس عطا کیتے گئے۔ پہلا لباس ہے جڑا اے اسی جسم نو ڈھکن واسطے، اپنی شرمگاہ نو ڈھکن واسطے یہ پردہ کر دیا، یہ لباس پہنتے ہیں۔ دوسرا لباس ہے دل دا لباس، دل دا تقوی، اس نو بھی لباس آکھیا گیا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور اولاد آدم نو اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں یہ نعمت عطا کی دی گئی۔ اگے ذرا انہاں آیتاں تے خدا دی قسم غور کرو تے رونگٹے کھڑے ہو جاندے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یواری سوآتکم وریشا، اس واسطے لباس عطا کیتا گیا تاکہ تسی اپنی شرمگاہ نو ڈھک سکو، چھپا سکو۔ اور اگے ارشاد فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، یہ لباس جڑا ہے یہ تقوی دی نشانی ہے، پرہیزگاری دی نشانی ہے۔ ایتھے ہی گل نو ختم نہیں کر دیتا، اگے ارشاد فرمایا ذالک خیر، یہ تواڈے واسطے چنگا ہے، تواڈا رب کہہ رہے پردہ حیا تواڈے واسطے چنگا ہے۔ کون کہہ رہے؟ 70 ماواں نال بھی زیادہ پیار کرن والی ذات سانو کہہ رہی ہے یہ پردہ جڑا ہے، یہ حیا جڑا ہے یہ تواڈے واسطے بہتر ہے۔ اتنے ہی گل نو ختم نہیں کر دیتا، چوتھا اعجاز کی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ذالک من آیات اللہ، یہ جڑا پردہ ہے نا، یہ جڑی حیا ہے، یہ تواڈے رب دیاں نشانیاں دے وچوں ایک نشانی ہے۔ اگر رب ذوالجلال دی قدرت دی نشانی ویکھنی ہوے تے یہ لباس، یہ حیا، یہ تواڈے رب دیاں نشانیاں دے وچوں ایک نشانی ہے۔ اگے ارشاد فرمایا لعلہم یذکرون، شاید کہ تسی نصیحت پکڑ جاؤ۔ یہ نصیحت ہے رب ذوالجلال دی طرف۔ میرے عزیز سے محترم، چند ایک محبت والی گلاں اس آیا مقدسہ نظر ہے، اور پہلے اے دعا کہ خالق کائنات سانو انہاں گلاں تے اس آیا مقدسہ دے وچوں جڑے موتی ساڈے واسطے رب ذوالجلال نے
رکھے نے انہاں موتیاں نو چگن دی اور اس آیا مقدسہ دے زیر تحت جڑے احکامات نازل ہوئے نے انہاں حکمہ تے سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز محترم، اولاد آدم دے واسطے اللہ تعالیٰ دی سب تو بڑی نشانی انہاں دے وچوں نشانیاں دے وچوں ایک نشانی او دا لباس ہے، او دا لباس ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں ایک صحابی حاضر ہوندے نے، عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عبادت کردا لیکن عبادت دے وچ لذت نہیں ملتی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر میں لباس پہنا کے رکھ۔ یاد رکھو میرے عزیز محترم، زنا علماء کرام فرماتے ہیں صرف شرمگاہ نہیں ہوندا، زنا صرف شرمگاہ نہیں ہوندا، تیری اکھ بھی زنا کر دی، تیرے کن بھی زنا کر دے، تیری زبان بھی زنا کر دی۔ میرے محبوب نے فرمایا اپنی نظر کی حفاظت کر، تینوں عبادت دے وچ لذت ملے گی، تینوں عبادت دے وچ خشوع و خضوع ملے گا۔ ایک انسان 5 وقت نماز پڑھتا ہے، پرہیزگار ہے، لیکن اکھ دے زنا تو، زبان دے زنا تو، یعنی گالی گلوچ کرنا زبان دا زنا ہے، کسی دی بلا وجہ کسی دی ماں نو گالی نکال دینا، کسی دی بہن نو گالی نکال دینا، یہ زبان دا زنا ہے۔ کسی نو برا بھلا آکھنا یہ زبان دا زنا ہے۔ گانے سننا، گالیاں سننا یہ کنا دا زنا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر نو زنا تو بچا، خالق کائنات تینوں عبادت دے وچ خشوع و خضوع عطا فرماوے گا۔ تو میرے عزیز محترم، سانو رب ذوالجلال دیاں نشانیاں دے وچوں ایک سونی نشانی خالق کائنات نے لباس دی صورت دے وچ بھی عطا کی، یہ حیا ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگاں نو، صحابہ اکرام نو مسجد نبوی دے وچ اکٹھا کیتا، اعلان فرما دیتا کہ سارے صحابی، سارے میرے غلام جڑے نے، سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ جس وقت سب اکٹھے ہو گئے آپ نے فرمایا ہاں بھی بیلیو دسو خیر النساء کون ہے؟ عورتاں دے وچوں سب تو چنگی عورت کیڑی ہے؟ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت علی المرتضیٰ، تمام صحابہ موجود ہیں۔ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوندے نے، عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر النساء چنگی عورت وہ ہے کہ جڑی 5 وقت نماز پڑھتی۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ بھی عورت چنگی ہے، لیکن تو میری مراد نو نہیں پہنچیا۔ ایک اٹھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑی اپنی خامن دی فرما بردار ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ بھی عورت چنگی ہے، لیکن تو میری مراد نو نہیں پہنچیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں پیچھے بیٹھا ہوا سی، میں ہولی دن اٹھیا، اٹھ کے نہ گھر چلا گیا۔ جس وقت گھر گیا نا تو بی بی فاطمہ نے پوچھیا اے فاطمہ مسجد نبوی دے وچ نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگاں دے کولوں اے سوال پوچھ رہے ہیں، تو کوئی صحیح جواب تک، نتیجے تک پہنچ نہیں رہا، لوگ اپنی سوچ دے مطابق جواب دے رہے ہیں لیکن کوئی نتیجے تک پہنچ نہیں رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنا کی چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کے بولی اے علی یہ تو بہت آسان سوال ہے، پریشان ہونے کی ضرورت ہی کیا دی ہے، یہ تو بہت آسان سمپل جا سوال ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اے فاطمہ اگر آسان سوال ہے تو پھر جواب دے۔ عرض کی تھی اے میرے سر دے تاج، خیر النساء چنگی عورت وہ ہے کہ جیدی نظر نے غیر محرم نو کدی نہ ویکھیا ہوئے اور غیر محرم دی نظر نے کدی انہوں نہ ویکھیا ہو۔ حضرت علی فرماندے نے کہ جس وقت میں جواب سنیا نا فوراً دوڑ پیا، جا کے ویکھیا گل ہجے وہی چل رہی سی لیکن جواب تک نہیں سی پہنچے۔ آپ فرماندے نے کہ میں اپنا ہاتھ کھڑا کر دیتا، یا رسول اللہ میں جواب دیاں؟ میرے محبوب نے فرمایا ہاں علی کھڑے ہو ذرا جواب دے، تسی جواب دے۔
آپ نے فرمایا کہ جو فاطمہ کو سنیا سی نا میں وہی جواب دے دیتا. جس وقت میں جواب دیتا نا تو میرے محبوب دیاں ہچکیاں بنی, اکھاں دے وچوں اتھرو آ گئے. میرے محبوب نو ویکھ کے تمام دے تمام صحابہ بھی رونا شروع ہو گئے, اتنیاں ہچکیاں بج گئیں. اور پھر تھوڑی جی سا لے کے میرے محبوب نے فرمایا اے لوگوں میں تانوں کہندا نہیں سی فاطمہ تو بدعت منی, فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے. لوگ حضرت علی کی طرف دیکھن لگ گئے کہ جواب تسی دیتا ہے تعریف فاطمہ دی ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا لوگوں پریشان نہ ہو, وہ زبان میری ہے لیکن لفظاں دی تاثیر فاطمہ دی ہے. یہ لفظ فاطمہ دے نے, یہ لفظ اس لختے جگر دے نے جدا بچپن محبوب خدا دے ہتھاں دے وچ گزریا ہے, جدی پرورش امام الانبیاء نے کیتی ہے. تو میرے عزیز محترم, یہ ہے پردہ. آج خدا دی قسم ایک بھائی ہے یا باپ ہے, بھائی یا باپ ایک جملہ کہہ کے نا اپنی بہن نو اپنی بیٹی نو ایک بہت بڑے امتحان دے وچ پا دیندا ہے. وہ کیڑا جملہ ہے کہ مینوں اپنی بیٹی تے یقین ہے. بھائی کہندا ہے مینوں اپنی بہن تے یقین ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی آپ دیکھو ایک بندہ آیا آ کے عرض کردا ہے کہ مینوں اپنی بیٹی تے یقین ہے, میں فلاں جگہ اس نو پڑھان واسطے نہ ڈال دیا کسی مدرسے دے وچ, مینوں بیٹی تے یقین ہے. تو آپ کوئی کسی کام دے وچ مصروف سن تو یکدم آپ دے چہرے دے اوتے جلال طاری ہو گیا, غصے دے نال لال ہو گئے. آپ نے فرمایا ایک کڑا جملہ کہہ دیتے ہیں, کیا تینوں زیادہ یقین ہے کہ امام الانبیاء کو اپنی بیٹی تے زیادہ یقین سی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی بیٹی نو ایسا جملہ نہیں فرمایا. اسی کہنے ہیں سانو اپنی بیٹی تے یقین. خدا دی قسم یہ بہت بڑا نقصان کر دیں. تینوں یقین ہے یا امام حسن و حسین نو اپنی بہن تے یقین سی؟ حضرت زینب, ذرا سیرت دا باب پڑھ کے ویکھو حضرت زینب دا. آپ دے پڑوسی ایک صحابی رہندے, آپ فرماندے نے کہ 15 سال میں حضرت زینب دا پڑوسی رہا ہوں. حضرت زینب دا 15 سال پڑوسی رہا ہوں. پڑوسی ہمسائے نو کہندے سانجی دیوار ہوندی ہے, ہو سکتا ہے کہ اکثر اوقات عورت نکلتی ہے با پردہ ہو کے بھی نکلے, نظر پہ جاندی ہے, لیکن آپ جملہ کی فرماندی نے کہ میں 15 سال پڑوسی رہا امام زینب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا, لیکن 15 سال دے وچ پردے دے وچ لپٹی ہوئی زینب کدی نہیں ویکھی. 15 سال دے وچ حضرت عبداللہ دے نال نکاح ہویا ہوتا. ایک دفعہ بیمار ہو گئی, جس وقت بیمار ہوئی تو آپ دے سر دے تاج نے آکھیا کہ آؤ تانوں حکیم دے کول لے جاواں, ڈاکٹر کول لے جاواں, تہاڈی نبض ویکھ کے بیماری دیکھ کے اس دا علاج جو دوائی ہے وہ دے دے گا. آپ نے عرض کی میرے سر دے تاج اے عبداللہ تسی جاؤ حکیم دے کول, میری بیماری دس کے دوائی لے آؤ, میں نہیں جا سکتا. فرمایا شریعت نے اجازت دیتی ہے, عورت نو شریعت نے اجازت دیتی ہے کہ بیمار ہوئے تے حکیم دے کولو جان دی اجازت ہے. آپ نے فرمایا اے عبداللہ, عرض کی تھی عبداللہ شریعت بے شک اجازت دیتی ہے لیکن میں کی کراں, میں تو بیڑیاں دے وچ جگتی ہوئی ہاں اس وجہ تو کہ میں فاطمہ دی بیٹی ہوں. شریعت بے شک اجازت دیتی ہے لیکن میں حسن حسین دی بہن ہاں, میں امام الانبیاء دی نواسی ہاں. خدا دی قسم اے جملے اپنی بہناں اپنی بیٹیاں نو جا کے انہاں دے گوش گزار کرو. اج ساڈی بیٹی برہنہ ہو کے ساڈے پردے ساڈے جڑے اے برقے آ گئے نے, خدا دی قسم اے برقے بھی اسی برقع کس وجہ تو اپنی بہن نو پہنانے ہیں, بیٹی نو پہنانے ہیں کہ او دا لباس او دا جسم چھپ جاوے. لیکن ساڈیاں بیٹیاں اج کل دے جڑے فیشنیبل برقے آ گئے نے وہ برقع اس وجہ تو پہندیاں نے کہ سونا برقع ہوئے گا نا سارے ویکھن گے لے اتنا مہنگا برقع پہنیا ہے.
اسی برقع بھی لوگاں نوں وکھاਣ واسطے پہنتے ہیں، ساڈے برقے دے وچ بھی حیا ختم ہو گئی۔ ایسے ایسے برقے ایجاد کرتے اس کافر نے، اس لعین نے، ساڈی حیا ختم ہو گئی۔ لباس برقع جڑا اسی پہنتے ہیں، اس برقے دے وچوں بھی ساڈا جسم جڑا ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ حضرت فاطمہ دے کولوں دوڑے آئے، فاطمہ نو فرمایا اے فاطمہ ذرا جلدی چل میرے نال، امام الانبیاء روئی جا رہے ہیں، اپنے حجرے دے وچ بیٹھے رو رہے ہیں، اور مسجد دے وچ مسجد نبوی دے وچ ہچکیاں دی آواز آ رہی ہے۔ بڑی کوشش کی ہے چپ کروان دی، لیکن چپ نہیں ہو رہے۔ یار کی تعلق ہے اس نبی نو ساڑے نال کی تعلق ہے؟ کیوں اتنی محبت؟ کدی پتھراں تے روندے نے، کدی یاراں دے وچ روندے نے، کدی غاراں دے وچ روندے نے۔ کیا اسی اس محبت دی لاج نبھا رہے ہیں؟ اسی با وفاواں یا بے وفاواں؟ وہ محبوب اتنا ساڈا باپ بھی ساڈے واسطے نہیں رویا، ساڈی ماں اتنا پیار کرنے والی ہے، وہ ماں بھی ساڈے واسطے اتنی تکلیف نہیں جھلی، اتنا نہیں روئی جتنا ساڈا نبی ساڈے واسطے رویا۔ ہچکیاں بد رہی نے، اتنی آوازاں بلند ہو رہی ہے کہ مسجد دے وچ آواز آ رہی ہے۔ حضرت فاطمہ نے فوراً نقاب کیتا، پردہ اوڑیا اور دوڑ پئیاں۔ جس وقت جا کے مبارک کندھے تے ہاتھ رکھیا نا، تو بیٹی دے نرم ہاتھ دی لذت محسوس کی، سجدے تو سر اٹھایا اور فرمایا اے فاطمہ میرے کولو بیٹھ اور دعا واسطے ہاتھ اٹھا دے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی واسطے منگنی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مینوں تھوڑی دیر پہلے وکھایا گیا ہے کہ چند ایک عورتاں نے جہنم دے وچ لٹکیاں ہوئیاں نے، انہاں دے بالاں نوں پکڑ کے جہنم دے وچ، جہنم دی اگ دے وچ جلایا جا رہا ہے، اور فرشتے گدا انہاں نوں ہتھوڑے مار رہے ہیں اور چیخ چلا رہی ہیں، پوری جہنم انہاں دی آواز نال گونج رہی ہے۔ اے فاطمہ ذرا انہاں دے واسطے دعا کر۔ آج اپا باپ اور بیٹی دونوں مل کے انہاں دے واسطے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں نوں اس سزا تو نجات عطا فرماوے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی خطا کی سی؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ غیر محرم دی نظر تو نہیں سی چھپتی۔ اج ساڈا کزن آ جاندا ہے گھر دے وچ، ساڈا چچا زاد، ساڈا پھپھی زاد، ساڈا ماسی زاد گھر دے وچ آ جاندا ہے، اسی ہاتھ دے نال سلام، ساڈیاں بیٹیاں بہناں ہاتھ دے نال سلام لے رہی ہیں، جواب کی ملدا ہے؟ یہ بھائی ہے، میرے بھائیاں دی طرح اللہ دے بندے بھائی ہوندا تے اودے نال نکاح جائز نہ ہوندا، اودے نال نکاح جائز ہے، بھائی دے نال نکاح ہو سکدا ہے؟ تو بھائی کہہ رہی نہیں، لیکن اودے نال نکاح بھی ہو سکتا ہے، اگر بھائی ہوندا تے نکاح ناجائز ہوندا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے سانو یہ سوچ عطا فرمائے۔ یہ پردہ رب ذوالجلال دیاں نشانیاں دی وچوں نشانی ہے، یہ لباس خالق کائنات دیاں نشانیاں دی وچوں نشانی ہے۔ ذالک خیر فرمایا میرے رب ذوالجلال نے، تیرے واسطے بہتر ہے۔ ایک ماں ساڈے واسطے ہمیشہ بہتر سوچ دی ہے، ساڈا عقیدہ ہے نا، ساڈا یقین ہے، ایک ماں ساڈے واسطے بہتر سوچ دی ہے، برا نہیں سوچ سکتی۔ ماں پتر لنگڑا بھی ہوئے، لولا بھی ہوئے، گونگا بھی ہوئے، زمانہ نفرت کردہ ہوئے، لیکن ماں وہ دے واسطے ہمیشہ بہتر سوچ۔ ماں لوگاں دے گھراں دے وچ نوکریاں بھی کر دی ہے، لوگاں دے برتن بھی مانجنے پین، وہ برتن بھی مانج دی، تو بھی وہ شرم آر محسوس نہیں کر دی۔ جڑی ذات یار 70 ماواں نالوں بھی زیادہ تیرے نال پیار کر، ذرا ترازو دے وچ تول کے تے ویکھ، ایک ماں دا تو حق ادا نہیں کر سکتا، ساری زندگی ماں دی خدمت کردا رہے، ساری زندگی اڈھیل دے ماں باپ دی خدمت دے واسطے، لیکن ماں دی ایک آہدہ اجر بھی تو نہیں دے سکتا۔ تو جڑا 70 ماواں نالوں بھی زیادہ پیار کرنے والا ہوئے، وہ کہے کہ ذالک خیر، تو پھر جان قربان نہیں کر دینی چاہیے۔ میرا خالق فرماتا ہے کہ تیرے واسطے بہتر ہے کہ تو پردے دے وچ رہے، خالی عورت دے واسطے نہیں، مرد دے واسطے بھی، مرد و عورت دونوں با پردہ رہن، با حیا رہن۔
وہ اللہ دے بندے غلاف جڑا ہوندا نا قیمتی چیز نو چڑھدا ہے. کدی ویکھیا انگلش دی کتاب ہوے یا انجینئرنگ دی کتاب ہوے یا دوسری تیسری سائنس دی معاشرتی علوم دی کتاب ہوے او دے اوتے کسی نے اے غلاف چڑھایا ہوے؟ غلاف جدوں بھی چڑھتا ہے قرآن پاک تے چڑھدا ہے. کدی ویکھیا لکھاں کروڑاں لگا کے کسی نے مکان تعمیر کیتا ہوئے اور پھر وہ غلاف چڑھا دے. غلاف جدوں بھی چڑھتا ہے کسی مکان عام مکان تے نہیں چڑھتا بلکہ کعبۃ اللہ تے چڑھتا ہے. غلاف اسی چیز سے چڑھتا ہے جڑا قیمتی ہے. تو میرے عزیز محترم تینوں خالق کائنات نے غلاف عطا فرمائے اس وجہ تو کہ بارگاہ خداوندی وچ تو قیمتی ہے. چاہے مرد ہوئے چاہے عورت ہوئے جس وقت کلمہ پڑھ لیا خالق کائنات دے واسطے تو قیمتی ہو گیا ہیرا ہو گیا. تو خالق کائنات نے تینوں لباس اے غلاف عطا کرا ہے فرمایا. تو اس لباس دے وچ ہمیشہ لپٹ کے رہے. قیمتی چیز جڑی وہ لباس دے وچ ہی چنگی لگتی ہے غلاف دے وچ ہی چنگی لگتی ہے. ایک چھوٹا جہا نقطہ میں عرض کر دیا. چھوٹا جہا بچہ ہوئے نا چھوٹا جہا بچہ ہوئے انہوں باپ لے آن کے دیتا ہے ٹافی میٹھی ہوندی ہے. اگر وہ ٹافی لفافے دے وچوں نکل جاوے ٹافی لفافے دے وچوں نکل جاوے زیادہ دیر تک پئی رہے تے مکھیاں بیٹھنا شروع کر دیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. پھر بچے نو آکھیے نا پتر یہ کھا لے وہ آکھے گا نہیں یہ میں نہیں کھا سکتا کیونکہ مکھیاں بیٹھ گئی. پھر باپ نو مجبوراً ہور لے آن کے دینی پیندی. اللہ دے بندے جس ٹافی دے تو لباس اتر جاوے وہ دے تے مکھیاں بیٹھنا شروع ہو جاندیاں نے. چھوٹا جا بچہ نہیں کھاندا تو پھر تو بے پردہ ہو کے تو اپنے اتو لباس اتار کے برہنہ ہو کے اپنے آپ نو ننگا یاد ننگا کر کے تو کیڑی غیرت للکار رہے کیڑے اسلام دا دعویٰ کردا ہے. ایک چھوٹا جا بچہ اس ٹافی نو نہیں کھاندا کہ مکھیاں بیٹھ گئی تو براہنا ہوے گا تے تیرے اوتے بھی تے مکھیاں بیٹھن گی. لوگاں دی نظر تیرے اوتے پوے گی. لوگاں دی نظر زنا کرے گی. لوگاں دی زبان زنا کرے گی صرف تیرے براہنا ہون دی وجہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس انہاں ہیریاں نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ساڈے مرد دی اور ساڈیاں عورتاں دی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے. خالق کائنات ساڈی عزت و آبرو دی حفاظت فرمائے. آمین آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.